السلام علیکم. آج جو ہے ہم ایک نہایت ہی حیدرآباد کی یہ لوگ یہ بہت ہی بڑی روحانی شخصیت حضرت سرفراز بابا کروڑوں کے مزار پر آئے ہیں. کافی عرصے سے میں اس ویڈیو کو بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ میری بچپن کی جو ہے ادھر سے یادیں وابستہ ہیں اور ہم کافی جو ہے ہمارا بچپن جو ہے اسی مزار کے احاطے میں گزرا ہے. تو آئیے آج ہم سرفراز بابا کروڑوں کے بارے میں آپ کو کوئی جو ہے وہ معلومات دیتے ہیں. ویسے 1775 میں جو ہے یہ شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد اس کی تعمیرات جو ہے شروع ہوئی تھی جو 1780 تک میں تعمیرات مکمل ہوئی. اور حیدرآباد میں یہ کافی ایک اہم شخصیت جو ہے اور مدفون ہے جن کا پورے پاکستان میں ایک بڑے ولیوں کے اندر شمار ہوتا ہے اور بہت بڑی ادھر سالانہ تقریب بھی ہوتی ہے. تو آئیے اب اندر جا کے اور مزید جو ہے ان کے گدی نشین سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں اس پر بھی کوئی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے شیئر کرتے ہیں. آئیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ 250 سال تقریباً یہ پرانی جو ہے عمارت ہے یا اس کو ہم جو ویسے کہتے ہیں مزار ہے درگاہ ہے. تو اپنی ایک ہی الگ ہی اس کی ایک خوبصورتی جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اس پوری جو مزار ہے اس کو بنایا گیا. اور اب ظاہر 250 سال بعد اب جو اس طرح کی جو ظاہر سی بات ہے جو حالت ہے وہ دیکھنے والی ہے. ظاہر ایک 250 سال پہلے اور اب 250 سال بعد تو لازمی اس میں ایک وقت کے ساتھ ساتھ جو فرق پڑا ہے وہ ظاہر ایک واضح نظر آ رہا ہے. بہرحال یہ تھوڑا سا اس کو دکھانا چاہ رہے تھے ہم. تو باقی مزید اور اس کو ابھی ہم ہائی لائٹ کریں گے تھوڑا ویڈیو کے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک نظر ہم صرف تھوڑا طائرانہ اس کا ایک جائزہ لے رہے تھے, دکھا رہے ہیں آپ کو. تو آگے مزید اس کو دیکھتے ہیں. ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم حاضری سرفراز بابا سے لینے جا رہے ہیں. تو یہ ساری قدیمی ورثہ ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 1775 میں سرفراز کروڑوں کے شہید ہونے کے بعد یہ تعمیرات شروع کی گئی اور اس وقت سے آج ہم 2021 میں ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت قدیمی ورثہ ہے اور ظاہر سی بات ہے اب اسٹرکچر جو ہے بہت پرانا ہو چکا ہے اور اس کے لیے اب فوری طور پہ اس کے لیے ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. جس طرح کتنی تاریخی مقامات کے بارے میں جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ پشاور میں جو ہے وہ دلیپ کمار اور جو کیا کہتے ہیں کون سے دوسرے اداکار ہیں ان کے لیے باقاعدہ بلڈنگ خریدی گئی راج کپور کے لیے. تو وہ تو چلو ایک اداکار ہے مگر یہ تو ایک روحانی شخصیت ہے. تو ایک بڑا کھلا تعداد نظر آتا ہے حکومتی لیول پہ کہ جو ہمارے پاس اتنی پرانی قدیمی جو ہے اثاثے ہیں ان کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور نئی جگہوں پر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرانی عمارتوں کو بالکل یکسر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگنور کیا جا رہا ہے. تو یہ منظر سے آپ کو دکھا رہے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا آرٹسٹک جو ہے زبردست اس دور میں یہ کام ہوا ہے جو اب نایاب ہے. اب بہت مشکل ہے اس طرح کا کام جو ہے آپ جو ہے وہ یہ سائیں کی جو ہے غربت ہے اور ساتھ میں ان کے بھائیوں کی ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیلیگرافی جو ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ ایک اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہے یہ چیزیں. تو یہ ہم آپ کو وزٹ کرا رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے اور یہ دعا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ اس بارے میں کچھ کام وہ کئی سالوں سے ڈیمیج ہوا ہوا یہ کام. یہ اینٹک کام ہے جو تقریباً 250 سال پہلے کا ہوا ہوا ہے اور جو ہم نے جو ہے اپنی جیب سے یہ کام کروایا. ڈپارٹمنٹ کو کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں ہے ان کا. بہرحال ان کا جو زیادہ فوکس جو نذرانہ باکس پہ ہوتا ہے اور ابھی بھی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ بالکل تازہ ہے یہ. اس کو ہم نے صرف پرزرو کرنے کے لیے اس کو ہم نے روکا ہے تاکہ یہ اوپر نہ چلا جائے یہ ڈیمیجز. اس چیز کو آپ دیکھیں اس پہ اس دور کے فارسی میں لوگوں نے اپنی عرضی لکھی ہوئی ہے اور یہ بڑا ایک قدیمی خطوط یہاں لکھے ہوئے ہیں, لوگوں کی عرضیاں لکھی ہوئی ہیں.
لیکن محکمہ اوقاف میں اتنا کہوں گا کہ جیسے جتنی درگاہیں دادی نشین متولی اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، ایسے محکمہ اوقاف کے اوباش قسم کے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ یہ روحانی جو ایک سلسلہ ہے، تو روحانی سلسلہ صرف اولاد ہی چلا سکتا ہے، اور جو محکمے کے لوگ جو ہے صرف اپنی کرپشن اور مال کھانے کے علاوہ ان سے اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ابھی ہم مزار کے احاطے میں آ چکے ہیں اور آپ یہ سراؤنڈنگ دیکھ رہے ہیں، کافی تاریخی جو ہے یہ عمارت ہے اور مزار ہے، اور کافی ادھر لوگ حیدرآباد سے اور حیدرآباد سے بلکہ پورے پاکستان سے کافی لوگ جو ہے ادھر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ادھر آمد ہوتی ہے اور مستفید ہوتے ہیں، اور ادھر ایک بندے کی جو ہے وہ ایک منت مانی جاتی ہے جس کے نام سے مشہور ہے، جو پورے پاکستان سے ادھر لوگ آتے ہیں۔ تو آئیے ہم ادھر کے جو گدی نشین ہیں، جو میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، بڑے پیارے ہمارے بھائی، جو ہم پیار سے لالا بھائی کہتے ہیں، میاں ولی محمد عباسی، جو سفراز کلوڑا کے گدی نشین ہیں، ان سے کچھ اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسائل کے بارے میں کوئی گفتگو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ولی محمد عباسی جو ہمارے پیارے دوست ہیں، جگر ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں، یار کوئی جا رہے ہیں اور باقاعدہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بھلائی کام بھی بہت کرتے ہیں، ہر رنگ و نسل کے بغیر جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ داد کے لیے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں، اور ایک پکار پر جو ہے وہ الرٹ کہہ کہ ہر وقت ون مین آرمی جو ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ تو لالا بھائی ماشاءاللہ یہ آپ بہت اچھا جو ہے ایک سسٹم چلا رہے ہیں، تو کافی جو ہے وہ سنتے آئے ہیں کہ بڑے مسائل ہیں اوقاف کے حوالے سے ادھر، تو اس بارے میں کچھ لوگوں کو اس بارے میں بتائیں، لوگوں کو بڑے جو ہے وہ کچھ ڈس کنفرمیشن بھی ہے کہ گدی نشین جو ہے بہت جو ہے اس سے بڑا کچھ پتہ نہیں مال و دولت کماتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور بہت کچھ جو ہے حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح کی کافی جو ہے یہ چیزیں پورے پاکستان میں اس طرح کی یہ لوگ باتیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا میرا تعلق جو ہے میاں سرفراز خاندان کی فیملی سے ہے، میں ساتویں پشت ہے ہماری، اور 1961 میں یہ درگاہ جو ہے محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لی، اور اس میں یہ انہوں نے نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا کہ یہ تاریخی ورثہ ہے، اور جس کو ہم اپنے حساب سے اس کی زمین اور شہیدوں کا قبرستان جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا درگاہ اپنی تحویل میں لیں گے، اور جو ہے اس کی اچھے طریقے سے لک آفٹر کریں گے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جو محکمہ اوقاف نے اس پوری شہیدوں کا جو قبرستان تھا اس کے ساتھ جو زمین تھی وہ تو پوری سیل آؤٹ کر دی، اور تب سے لے کر آج تک محکمہ اوقاف نے یہ ایک ورثہ ہے سندھ کا، میاں سرفراز کلوڑو، جو 1912 میں ڈکلیئر ہوا۔ اس وقت لاہور میں ان کا ہیڈ آفس ہوتا تھا آرکولوجی والوں کا، وہاں سے ان کے جو مینجمنٹ کے جو پیسے آتے تھے اس وقت ہمارے دادا کو وہ دیے جاتے تھے، تو اس وقت درگاہ بڑی خوبصورت طریقے سے چلائی جا رہی تھی۔ لیکن جب سے محکمہ اوقاف جو سندھ میں جو یہ تحویل میں آئی ہے تب سے لے کر صرف کرپشن کی نظر درگاہ چلی گئی ہے، اور جو محکمہ اوقاف میں درگاہ نہیں ہے، محکمہ اوقاف میں صرف نذرانے کی پیٹی ہے، جو بڑے ٹائم سے آ کر یہ کھول کر اور اپنی عیاشوں پہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ عباسی صاحب، مطلب یہ اوقاف کے حوالے سے یہاں کوئی آج تک ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی، یا کبھی کوئی ان کو آپ نے انفارم کیا یا کوئی لیٹر لکھے یا کوئی ان کو جو ہے کوئی مطلب کوئی بات چیت ہوئی کہ ہاں بھائی یہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور خاص تر حالت ہو رہی ہے؟ ظاہر ایک تاریخی ورثہ ہے اور ایک روحانی شخصیت بھی ہے، تو اس حوالے سے کبھی اوقاف نے کوئی انوالومنٹ نہیں کی کہ ہاں بھائی ہم یہ ڈیولپمنٹ کریں گے، اور اتنا فنڈ جو ہے ماشاءاللہ ادھر ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ادھر جو چندہ ہوتا ہے یا جو بھی چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گدی نشین جو ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی گدی نشین جو ہے اوقاف کے قانون میں تو کوئی ہماری حیثیت نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی گدی نشین کا جو کام ہے صرف رسومات ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے آرام گھر پہ سو جائیں، باقی جو بھی نذرانہ آتا ہے وہ محکمہ اوقاف اپنی بیٹیاں لے کر آتے ہیں، اور ایک ان کی سالانہ جو ہے ہر سال جو ہے فکس ہوتی ہے بیٹی جو پورا سال لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو کھولتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے 1990 سے تو میں کرسپونڈنگ کر رہا ہوں کہ بھائی درگاہ جو ہے ہسٹوریکل مونومنٹ سے اس پہ آپ کچھ خرچ کریں، جتنا آپ پیسہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں تو کم سے کم آپ کا فرض ہے آپ اس پہ لگائیں گے، لیکن وہ جو
کہتے ہیں کہ دو باتیں کرتے ہیں. درگاہ ہم جو ہے اس لیے ریپیئر نہیں کرواتے کہ مونومنٹس میں آتا ہے کلچر ڈپارٹمنٹ اس کا جب تک ہمیں الاؤ نہیں کریں گے جب تک. اب پیسہ یہ درگاہ کا کھا رہے ہیں, پراپرٹی درگاہ کی سیل کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ درگاہ کا کام کروا سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح پاکستان میں جس طرح یہ نظام چل رہا ہے تو اسی طرح مسجدوں کو اور مزاروں کو بھی جو ہے وہ بخشا نہیں جا رہا. ڈپارٹمنٹ تو بنے ہیں مگر اس ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا, کوئی بھی ریلیف نہیں ہے. کئی گدی نشین کو اس سے کوئی لالچ نہیں ہے, ان سے کوئی اس میں ان کا کوئی ایسا کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے کہ وہ بولے کہ ہمیں اس میں سے کوئی جو ہے وہ شیئر دو یا اس میں سے کوئی ہمیں کوئی بزنس کوئی ان کا ادھر چل رہا ہے یا دکانیں چل رہی ہیں تو ان کی کوئی اس میں انوالومنٹ رہا ہے. ان کا صرف ایک ہی جو ہے وہ مطالبہ کہہ لو, ایک ہی ریکویسٹ ہے یا مقصد ہے کہ یہ تاریخی ورثہ ہے, ایک روحانی شخصیت ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے وہ ایک 100 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور خستہ حالت ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک ڈیولپمنٹ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر کنسٹرکشن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کی جائے. اور یہ آپ دیکھیں یہ آپ ادھر ابھی بھی جو ہے کام کیا جا رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں عباسی صاحب جو ہے اپنے جو ہے وہ کہہ لو کہ جو بھی ان کا فائننس ہے جو بھی ان کے حساب کتاب ہے اپنے طاقت سے جو ہے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. یہ وقت با وقت جو ہے یہ کبھی کلر یا جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو یہ اپنے حساب سے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت کہہ لو کہ بہت ہی کہہ لو دکھ کی بات ہے کہ کیا کہتے ہیں اتنا جو ہے فنڈ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں کی جا رہی. اور یہ کہہ لو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ میں کہ کوئی جو ہے اس بارے میں جو ہے ایکشن یا کوئی بھی اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ کوئی اس کی سنوائی ہو. مختلف فورم پر پہلے بھی جو ہے یہ مسائل اجاگر کیے گئے, اس سے پہلے بھی عباسی صاحب اس کو جو ہے وہ بہت چیزوں کو کوارڈینیٹ بھی کیا ہے. اور آج پھر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو ہمارے ایئر کنڈیشن کمروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پہ توجہ دیں اور فوری طور پر جو ہے اس معاملات کو جو ہے درست کیا جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آگے انشاءاللہ اور مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس بارے میں انشاءاللہ پھر شیئر کریں گے.